آپ نے فرمایا ہاں جی، من المفلس، بتاؤ بھائی مفلس آدمی کون؟ مفلس عربی کا لفظ ہے، تو پنجابی میں اردو میں اس کا معنی دیا کہ بھوکا ننگا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو انہوں نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ایسی کنگلا ہے تو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ بڑا مختصر سی بات ہے، وہ آپ سنیں اور اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا ایک مزاج بنایا، ہماری ایک فطرت بنائی، اور ہمارے اندر پریشانی، دکھ، خوشی، سرور، لذت کے یہ متضاد قسم کے مختلف مزاج کے اندر جو ہے وہ جذبات رکھے۔ ہر آدمی ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، میں ذہنی طور پہ بہت سکون میں، آرام میں وقت جو ہے وہ گزاروں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں دکھ میں، پریشانی میں جو ہے وہ دن رات گزاروں، کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہ ہم سکھی کیسے رہیں گے، سکون ہمیں کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو، سنت رسول کو، حدیث رسول کا میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں اپنے اللہ کی عظمت جتنی زیادہ بٹھائے گا اتنا ہی وہ سکون میں رہے گا۔ جتنا اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، جلال ہے، روب ہے، عظمت ہے، شان ہے، اور دنیا اس اللہ کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے، نکمی ہے، حقیر ہے، جو آدمی اس پوزیشن میں رہے وہ بے سکون نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اگر کوئی دکھ تکلیف بھی آتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ اس کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ کی معرفت کے ذریعے، جو اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ اب کوئی تکلیف آئی، نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب اس کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، میرا اللہ غلط نہیں کرتا، میرا اللہ ظلم نہیں کرتا، میرے اللہ کا کام غلط نہیں ہوتا، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ عین عدل اور انصاف کرتا ہے۔ وہ پریشان ہوگا؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے فصل جو ہے وہ کاشت کی، ابھی کون سا فصل چل رہا ہے؟ گندم کا۔ اب یہ گندم جو ہے جب بنے گی، پکے گی، تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ آفتیں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں گندم اٹھانے کی، لیکن وہ اٹھانے نہیں دیتا۔ صحیح ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے۔ جو مومن بندہ ہے، اب جو مومن نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ کو اس کی صفتوں کے ذریعے جانتا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ پریشان بھی ہوگا اور پتہ نہیں بد زبانی بھی
کرے گا، بد کلامی بھی کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے گا، لیکن جو بندہ ہے اللہ والا ہے، اللہ کو جانتا ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے وہ ذہنی طور پہ ساتھ رہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، جو تو نے کیا تو نے ٹھیک کیا، آج تو میری گندم لے گیا، کل کو تو نے مجھے بھی لے جانا ہے، مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن اللہ یہ میرا رزق تھا، تو بادشاہ ہے، اب مجھے نقصان تو ہوا ہے نا، اب میرا تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ میں اب جو مانگوں جتنا مانگوں تو نے مجھے دینا ہے۔ اللہ جو مانگوں جتنا مانگوں تو نے مجھے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیتا۔ یہ میں نے تمہاری بھینس جو ہے نا وہ اس کو فوت کر دیا، تمہاری گندم کو نقصان کر دیا، کیا ہی اسی لیے ہے کہ یہ تھوڑا سا کر کے تو اگر سمجھدار مومن ہے تو مجھ سے تو اپنی مرضی کا مانگو۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بابا جو اللہ والے لوگ ہیں نا وہ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بناؤ، میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی عظمت بڑائی صفتیں جو ہے نا وہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ بٹھاؤ۔ اب میں آپ کو دو تین، کیونکہ میں تو ایک سبق میں آپ کو تھوڑا یاد کرانا ہے، میں نے خطیب تو میں ہوں نہیں، وہ تو دوسرے مشائخ ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو لمبی جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے، دو تین میں صفتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہمارا اللہ کتنا عظیم ہے۔ پڑھتے ہیں عربی زبان میں ہم، لیکن ہم کو معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے الصمد، ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سمد کا معنی سن لو بھائی، اور یہ آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنا۔ سمد کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنے دل کی گہرائی سے میں یہ اظہار کرتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ساری کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج وہ میاں اتنی بات کو اگر آپ روزانہ چند مرتبہ جو ہے وہ زبان پہ لائیں اور سوچیں کہ میرا اللہ جو ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ یار مشرک بھی اس کا محتاج ہے، مشرک کا رب بھی اس کے در سے جو ہے نا وہ کھاتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مومن آدمی جو ہے نا اس کو اللہ نے بڑی عظمت دی ہوئی ہے۔ جو موحد ہے اس کا رب کون ہے؟ اور اللہ کی ایک صفت کیا ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن مشرک کا رب کون ہے؟ مشرک خود بھی کس کا دیا ہوا کھاتا ہے؟ مشرک کا رب جو ہے وہ بھی کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ بھی موحد کے رب سے مانگ کے کھاتا ہے یار، اللہ اکبر۔ تو چلو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ ان کو ذہن میں رکھیں، آپ بھول نہیں جانا۔ چلو ایک سمد کا معنی کیا ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، ایک آپ نے یہ یاد رکھی۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے قرآن پاک میں، هو الذی یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھلاتا سب کو ہے لیکن خود کھاتا نہیں۔ دیکھو یہ ہم انسانوں کا بڑا پرانا یہ ایک مصیبت ہے کہ ہمیں اللہ ہی سمجھ نہیں آتا۔
کبھی کسی کو اللہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہی سمجھ نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت قرآن پاک میں ایسے الفاظ انداز سے کرائی ہے کہ وہ 2-3 بھی اگر چیزیں آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں نا تو آپ کو اللہ سمجھ آ جائے۔ ان میں ایک کیا ہے، یہ پہلی سمجھ تو میں نے بتا دیا آپ کو، دوسری والذی یطعم ولا، سب کو کھلاتا ہے، یعنی ہمیں اللہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر میں سمجھ نہیں تمہیں آ رہا نا تو ایسے سمجھ لو، دیکھو کہ جو ذات سب کو کھلاتی ہے لیکن خود کھاتی نہیں ہے، بس اس کو اللہ مان لو تم۔ بھائی آپ نے کبھی غور کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو کھلائے سب کو لیکن خود کھاتا ہے؟ خود کھاتا ہے اللہ۔ اب یہ دوسری صفت ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اپنی اللہ کی روزانہ یاد کرو، ماشاءاللہ اللہ تو میرا ایسا رب ہے سب کو کھلا رہا۔ بازار میں جاؤ، جانوروں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، کھا پی رہے ہیں تو کہو اللہ کیا بات ہے، کیا شان ہے یا اللہ تیری کہ سب کو تو کھلا رہا ہے لیکن تو کھاتا۔ اس سے اللہ کا جو ہے نا وہ دل میں کیا آئے گا، پیار آئے گا، اللہ سے محبت جو ہے وہ بنے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک عقیدت بنے گی جو اصل سرمایہ ہے ایمان کا، جو اثر ہے، جو ایمان کی کے ذریعے جو کمائی ہے ہماری وہ یہی ہے۔ تو چلو یہ یاد رہے گی۔ پہلی میں نے کیا بتائی ہے؟ اللہ الصمد، کیا معنی میں نے بتایا؟ وہ بے نیاز یار کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ایک مجمل سا لفظ ہے، اللہ کے بندو اس کو ذرا تھوڑا چینج کرو۔ اب ایسے بے نیاز کہتے جائیں گے کیا کسی کو سمجھ آئے گی؟ اس کا معنی ہے بے نیاز کی تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اے اللہ الصمد، تیری یہ صفت ہے کہ سارے تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج ہوں۔ سمجھ آئی لگا؟ کلیئر ہو گئی؟ تو ایسے کرو نا میرے بھائی۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ هو الذی یطعم ولا یطعم، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ کھلاتا سب کو، ساری کائنات جو کھانے والی مخلوق ہے وہ کھانا کس کا دیا ہوا کھاتی ہے؟ اس کا دیا ہوا، لیکن وہ سب کو کھلانے والا خود کھاتا نہیں۔ اللہ یار اس سے بڑا دل میں نا یقین کرو، مومن آدمی جب اس طرح کی باتیں اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، دل میں اترتی ہیں، بڑی روحانیت اور بڑی لذت اور ایک بڑا سرور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی سرور یہ ہماری زندگی کی اصل کمائی ہے میرے بھائیوں۔ اچھا چلو ایک صفت میں اور بیان کر دیتا ہوں تو بس آپ یاد کر لیں، وہ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اس اللہ کی جو اصل حقیقی رب الہ اللہ ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ سب کو پوچھتا، اکٹھے سب کو کھڑے کر کے پوچھے ان سے دنیا میں، نہیں تو آخرت میں تو پوچھنا ہے، ایک ایک کو پوچھنا ہے اس نے، تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ مل کے بھی اس کو پوچھ سکتے؟ دیکھو دنیا میں کتنے کتنے نقصانات ہو جاتے، کبھی سیلاب آ گیا، کتنے لوگ بیچارے باپ کے سامنے ہیں، کسی نے دنیا میں یہ تو ہوتا ہے وہ جی پیسے اکٹھے کرو، سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہے، کسی کا گھر بنانا ہے، کسی کا کچھ بیچاروں کی مدد میں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، باہر کی حکومتیں بھی کرتی ہیں، حکمران بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں،
لیکن کبھی کسی دنیا میں آنے والی آفت پہ دنیا کے حکمرانوں نے کبھی اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا ہو یار اس اللہ کو پوچھے تو صحیح کہ اس نے یہ کیا کیا؟ ایسے ہوتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ ادھر دماغ جاتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اچھا چلو، اللہ کی اتنی صفتیں ہیں، اس طرح کی قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو اس کی اتنی تھوڑی سی سنا رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد تو کریں نا، سائیں یاد کر لو گے؟ بس اس کو یاد رکھو، اور اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں نا، کبھی اکیلے بیٹھے ہیں، تو پھر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تو یہ ان صفتوں کا جو ہے نا وہ کیا کرو، اظہار بھی کیا کہ اللہ تو میرا ایسا اللہ ہے کہ ساری کائنات تیرے محتاج ہے، تو کسی کی محتاج۔ اللہ تو میرا ایسا اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تو میرا ایسا اللہ ہے، رب ہے کہ تو کچھ بھی کر لے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اے اللہ تعالی جی، اے اللہ تعالیٰ، اب یہ آخری بات کیا تھی کہ یا اللہ تو کچھ بھی کرے تجھے پوچھنے والا، تو کسی سے چھین لے تجھ سے کو پوچھنے والا ہے، تو کسی کو جتنا جی چاہے دے دے تجھے پوچھنے والا ہے، تو مسلمان کو مومن کو بھوکا رکھے تجھے کو پوچھنے والا ہے، تو کافر کو جو ہے نا وہ خوب رجا کے رزق دے دے تجھے پوچھنے والا کو ہے۔ یہ کہہ کے ایک کام کیا کرو، اس کے بعد کہو کہ اللہ میں تجھے تیری اس صفت کا واسطہ دے کے کہ تو کچھ بھی کر لے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے، تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ او بھائی، جب بندہ یہاں پہ پہنچ کے اپنے اللہ سے بات کرتا ہے نا تو پھر وہ دیکھ رہا ہے اوپر، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے جو تو نے مانگا میں نے، صفت کا واسطہ جو دیا کہ تجھے پوچھنا کسی نے نہیں ہے کہ تو نے محمد دین کو اتنے پیسے کیوں دیے اور غلام دین کو جو ہے نا وہ تو نے کیا کر دیا، تجھے کس نے پوچھ۔ یا اللہ جب تجھے پوچھنا کسی نے نہیں ہے تو میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ مجھے دے دے، پھر مانگو خوب مانگو۔ یہ صفتیں بیان کر کے کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کتنا مانگنا ہے بھائی؟ تھوڑا نہیں مانگنا۔ یہ مانگنے کا ایک اصول سمجھ لو میرے بھائی، جب بھی اللہ سے مانگو ایک تھوڑا نہیں مانگو، دوسرا نکما نہیں مانگو۔ تھوڑا بھی نہیں مانگنا اور گھٹیا بھی نہیں مانگنا، اعلیٰ ترین مانگنا ہے اور بے تحاشا مانگنا ہے۔ چھوڑو اس بات کو کہ وہ اتنا دے گا یا نہ دے گا، دیتا ہے دے، اس بات کو چھوڑو۔ مانگنے پہ ہمارے کوئی پابندی نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ ہم نے مانگنا ہے اپنی مرضی سے، اس نے دینا ہے اپنی حکمت اور مرضی سے۔ ہم اپنی مرضی میں آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی میں آزاد ہے، لیکن بات تو بڑی کریں نا۔ دیکھو تھوڑا مانگنے میں اللہ کی ہے، یہ اللہ کی شیان شان نہیں ہے۔ یہ نکتہ سمجھو میرے بھائی، یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھو نا، آپ یہاں سے جو ہے وہ سفر کر کے تو اسلام آباد جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ نے وزیر اعظم سے کہا بھائی وزیر اعظم صاحب میں تو پنو آکل سے آیا ہوں، سندھ سے آیا ہوں، تو مجھے 5 روپے چاہیے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار تو بڑا بے وقوف ہے، تو 5 روپے دن چاہیے دینے تو وہ گڑی دن کر دے کھلو گے، کسی کو مانگ لینے تو اینا پینڈا کر کے تو میرے کو 5 روپے لینا ہے، نہ تیری عزت اور نہ میری۔ بھائی
اللہ جو ہے اس کی شان مانگو، جی بھر کے مانگو، اور بعد میں اسے کہو کہ اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیرے شان مانگ نہیں سکا ہوں۔ تھوڑا مانگے کی زور لگاؤ، کتنا لگانا ہے کوئی پابندی نہیں۔ تو بہرحال چلو بات بھول نہ جائے آپ کو، تو میں نے کیا بیان کیا، میں نے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے نا کچھ جو اس کی صفات ہیں اس کے ذریعے اس سے دلی تعلق بناؤ، پھر ان صفات کا کہیں خلوت میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو کرو، اکیلے بیٹھ کے اس کے ساتھ کہ یا اللہ دیکھ میں تجھے اپنا ایسا اللہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یا اللہ اب تو مجھے یہ دے دے وہ دے دے، اس سے جو ہے نا وہ مانگو۔ یہ ایمان اسی کو کہتے ہیں، تعلق باللہ یہی ہے، تقرب اللہ جو ہے وہ یہی ہے۔ چلو یہ اتنا مسئلہ یاد رہے گا آپ بھائیوں کو؟ اچھا ابھی میں ایک اور مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، تنبیہ کرنے لگا ہوں۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے، تھوڑے سے سب جانا چاہتے ہیں؟ اچھا ایسے سیدھا بغیر رکاوٹ، بغیر تھانہ چوکی چیک پوسٹ کے سیدھا جنت میں جانا ہے، یا رستے میں جو ہے نا وہ چیک پوسٹوں پہ کھجل خراب ذلیل و خوار ہو کے جانا ہے؟ سیدھا جانا۔ ایک کام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کوشش کرو کہ حد الامکان کسی انسان، رشتہ دار، غیر رشتہ دار سے لڑائی اور جھگڑے کی، دشمنی کی نوبت نہ آئے۔ کیا کہا میں نے؟ کہیں کمی آتی، نقصان ہوتا ہے اٹھا لو، لیکن دشمنی ختم کرو دشمنی، یہ نہیں بننی چاہیے۔ اس سے جو آدمی اس دنیا میں بچ جائے نا، اس نے اپنی نیکیاں بھی بچا لی، اس نے اپنی نمازیں بھی بچا لی، اس نے اپنی آخرت بچا لی۔ اور جو آدمی جو ہے نا وہ اس وہم میں کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں، یار یہ کون ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، میں تم ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا، وہ تیری ایسی کی ایسی جو ہے نا، چل، جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ یہ جنت، یہ جہنم میں بھاگ کے جانے والی بات ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو بتانے لگا۔ اگر کسی سے آپ کی دشمنی بن گئی، اس کو فوراً حد الامکان فٹافٹ اس کو ختم کرنے والی بات کرو، اس کو لمبا مت کرو۔ اگر اس کو لمبا چلاؤ گے تو ہوگا کیا؟ آپ کا دنیا میں بھی سکون برباد ہے۔ جو دشمنی پیشہ لوگ ہیں وہ سکون سے سوتے ہیں، وہ دماغ جو ہے نا وہ ایک آگ ہے انتقام کی، لڑائی کی، جس میں دماغ ان کا دن رات ابلتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک سزا ہو گئی نا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ جب دشمنی میں انتقام کی آگ میں آدمی گرتا ہے نا، تو پھر وہ ہر بات جائز نجائز صحیح یا غلط وہ اپنے مخالف کے خلاف اس کو استعمال کرتا ہے۔ گالی بھی دے گا، گیلا بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا، کردار کشی بھی کرے گا، اور بھی جو کچھ کر سکتا ہے اپنے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کرے گا۔ ایسے ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اس کو آپ کیا معمولی بات سمجھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال، دیکھو نا سمجھانے کی طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کے طریقے ہمارے بھی ہیں، ہم جو ہے نا آپ کو اگر کوئی ترنم ورنم لگا کے سمجھائیں تو آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ ذرا اچھی آپ کو سمجھ آتی ہے بات۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وہ ایک سوال کرتے. آپ نے فرمایا ہاں جی من المفلس، بتاؤ بھائی مفلس آدمی کون؟ مفلس عربی کا لفظ ہے، تو پنجابی میں اردو میں اس کا معنی یہ کہ بھوکا ننگا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں. تو انہوں نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ایسی کنگلا ہے تو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، اس کے نیکیوں والے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہو، چٹ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ خالی ہے، زیرو ہے. کیسے زیرو ہے؟ ایسے زیرو ہے کہ اس نے وہ دشمنی پیشہ آدمی ہے، اس نے سب ہذا و شتم ہذا و اکل مال ہذا، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالیاں نکالی، کسی کو ویسے مارا، کسی کو کچھ، یہ کام کرتا ہے وہ آدمی. جب اللہ کے سامنے یہ جائے گا تو پھر بہت سارے لوگ جو مظلوم ہیں اس کے کیا ہیں؟ جو مظلوم ہیں، جن پہ اس نے ظلم کیا ہوا ہے کسی بھی شکل میں، وہ سارے آئیں گے کہ یا اللہ اس نے جو ہے نا میرے پیسے کھائے، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اس نے خام مخواہ جو ہے وہ میری کردار کشی کر کے مجھے معاشرہ میں اس نے رسوا کیا، ذلیل کیا اس نے. اچھا ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ اکاؤنٹ زیرو کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے ہو رہا ہے کہ پھر وہ جو لینے والے ہیں نا اس کی، اب وہاں پیسے تو چلیں گے نہیں، وہاں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پھر جو اس کی نیکیاں ہیں نا وہ ان کو دی جائیں گی، اس ظلم کے بدلے میں اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کو ان میں تقسیم کر دی جائیں. نیکیاں تقسیم کرتے کرتے ساری ختم ہو گئی اور لینے والے اب بھی باقی ہیں، تو پھر ان کے گناہ اس کو جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. وہ حساب تو برابر کرنا ہے نا، اللہ کی عدالت ہے بھائی، حساب تو برابر کرنا ہے نا. حتیٰ کہ وہ آدمی اپنی نیکیاں ان کو دے کے ان کے گناہ خود اٹھا کے کہاں جائے گا؟ اس کے پیچھے کیوں؟ اس کے پیچھے وہ عمل کیا ہے کہ جو اس کو سیدھا جہنم میں جو ہے نا وہ لے جا رہا ہے؟ عمل وہی ہے کہ آپ کسی سے بھی حسد کریں گے، بغض کریں گے، کسی وجہ سے ہو، دشمنی ہو جیسی بھی ہو، وہ جماعتی عہدوں کی بنیاد پہ ہے، وہ جائیداد میں اختلاف کی بنیاد پہ ہے، وہ کوئی اور ہے، کوئی عہدے کی ریاست ہے، کیا 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 اسباب بہت زیادہ ہیں دشمنی کے. شیطان تو بڑا فنکار آدمی ہے نا، اس نے تو ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں اسباب دشمنی کے بنائے. اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کو میں نے، ٹھیک ہے یہ موحد ہے، ٹھیک ہے یہ نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ، لیکن میں اس کو ایسا داؤ لگاؤں گا کہ اس کی نظماتیں بھی گئیں اور توحید بھی گئی، عقیدہ بھی گیا، ہر شے گئی، اور سیدھا میرے ساتھ جہنم میں جو ہے نا وہ جائے گا. تو بھائیو میں آپ کو یہ ایک سوچ کا مقام ہے کہ آپ سوچیں، کوشش کریں یار جس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے اس کو نپٹاؤ یار، ختم کرو یار. کچھ گھاٹا کچھ دے کے ختم ہوتی ہے تو بھی دے دو. آج یہاں گھاٹا کھا لو، آگے جو ہے نا وہ گھاٹا بہت خطرناک ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس کو جو ہے اور کوشش کرو کہ کسی سے بھی کچھ کلیش بنے نہیں بس، اور جہاں کہیں بن جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ پڑھو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک دعا کیا کرو. دیکھو بابا ہم نے، یا اللہ کے بھی ہم مجرم ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھی مجرم ہیں، کوئی بندہ ایسے پاک نہیں ہے.
لیکن دنیا میں ہی جو ہے نا اس سے ہم اپنا دامن صاف کیسے کر سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ سب سے پہلے تو اپنا جس نے آپ پہ ظلم کیا اس کو معاف کرو. اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں نے اپنے ظالم کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. یہ وہ عمل ہے کہ جس سے یہ حسد، بغض اور دشمنی کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. بہت مشکل بات ہے کہ آپ اپنے ظالم کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. سوکھا کام ہے؟ یا اللہ ادا بھلا کر، یا اللہ یہ آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام. لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمتوں کو جو ہے نا وہ سمیٹ لیا. آپ نے جنت میں جانے کے لیے بھاگتے بھاگتے اللہ کو یہ بڑی بات ہے. اس سے کہو کہ یا اللہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں جتنوں نے پوری زندگی جس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے انہیں سب کو معاف کرتا ہوں. اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہ میں غفور الرحیم نہیں ہوں تو میں نے اپنے کیا ظالم کو معاف کر دیا، تو غفور الرحیم ہے نا، تو میں تیرا بھی مجرم ہوں. اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا کیا کرو اپنے ظالم کے لیے، دعا کیا کرو معاف بھی کرو. اور اس کی یا اللہ وہ ظالم ہے، یا اللہ فلاں آدمی مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یا اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں تو اس کی بھی عزت بنا، میری بھی عزت رکھ. یا اللہ فلاں آدمی مجھے بے سکون پریشان کرنا چاہتا ہے، یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ تو اس کو بھی آرام دے، اس کو بھی سکون دے اور مجھے بھی. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. دوسرا اور ایک کام یہ کیا کرو کہ یا اللہ میرے مظلوم کو معاف کر دیں. میاں اگر کوئی ہم پہ ظلم کی کرتا ہے تو ہم نے بھی بڑوں پہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی مظلوم نہیں ہے دنیا میں. پتہ نہیں کس کس کے مجھ سے جو ہے نا وہ دانستہ نہ دانستہ چھوٹی بڑی کتنی زیادتیاں ہو گئی ہیں. بڑی زیادتیاں جن کو ہم زیادتیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن کرتے جاتے ہیں لاپرواہی میں. تو ایک یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرے مظلوم کو معاف فرما دے. یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ تو میرے مظلوم کو معاف کر دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن، اور یہ کہہ بھی دو کہ یا اللہ قیامت کے دن جس سے میں نے لینا ہے میں نے معاف کیا، اور جس کا میں نے دینا ہے اللہ تو اپنے پاس سے اس کو دے کے میری جان چھڑا دے. بڑی بات ہے یار، بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ آسانی سے جنت میں جانا ہے تو ایسے کر لو بابا. اپنے ظالم کو بھی معاف کرو اور اپنے مظلوم کی بخشش کی بھی جو ہے نا وہ دعا کرو، اور ان سب کے بارے میں اچھے جذبات رکھو اور یہ دشمنی سے نکل جاؤ. یہ بہت بڑا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ کسی وجہ سے بھی ہوئی، بڑی لڑائیاں خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیا جی یہ 2 مرلے میرے ہیں یا تیرے ہیں؟ وہ نسلوں تک جو ہے نا وہ لڑائیاں چلتی ہیں. وہ یار دے دے یار 2 مرلے نے. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے لوگوں کو دیکھا ہے میرے اپنے ساتھ ایسے کہ جس نے بھی ظلمن یہ جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، لے لے بھائی چل تو لے لے، وہ کبھی اس کی غربت ختم نہیں ہوتی اور آپ کو کبھی جو ہے وہ فقر کا سامنا جو ہے نا وہ نہیں کرنا پڑے. چلو یہ 2-3 نصیحتیں تھیں میں نے کر ڈالی بھائی، تو اس کو نشین کرو، اس پہ کچھ عمل کرو، اپنی آخرت کا سوچو. یہ دن جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں اور جب چلے جانا ہے تو پھر عمل کرنے کی گنجائشیں ختم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، ہمیں جو ہے وہ اپنا بندہ بنائے، ہمارے دل میں اپنی محبت جو ہے اس کو بسائے اور وہ ہم سے جو ہے وہ محبت کر لے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.